السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال کہ زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ کس صورت میں دیا جائے، راشن کی شکل میں یا پیسوں کی شکل میں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبعد۔ اس میں دو تین چیزیں سمجھنا بہت لازمی ہے۔ ایک تو یہ کہ عبادات توقیفیہ ہیں۔ عبادات توقیفیہ سے مراد یعنی ہم اپنے اجتہاد سے کوئی عبادت نہیں کر سکتے۔ ایک شریعت نے ایک عبادت کی صفت آپ کو بتائی ہے کہ یہ عبادت اس طریقے سے کی جاتی ہے، تو ہم اپنے طریقے سے کوئی عبادت ایجاد نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے توقیفی ہے، یعنی اس میں کوئی اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ فل سٹاپ لگ گیا۔ ہاں جی۔ پھر فطرانہ یا زکوٰۃ الفطر جسے کہتے ہیں یا فطرانہ کہتے ہیں، اس کی بھی شریعت نے ایک صفت بیان کی ہے، اور وہ صفت یہ ہے کہ انسان راشن کی صورت میں زکوٰۃ الفطر نکالتا ہے، فطرانہ نکالتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہمیں یہ صفت بتا دی، شریعت نے جب ہمیں یہ صفت بتا دی کہ فطرانہ ہم نے راشن کی صورت میں نکالنا ہے، تو پھر ہم راشن کی ہی صورت میں نکالیں گے۔ اگر ہم مال کی صورت میں نکالتے ہیں، نقد کی صورت میں نکالتے ہیں، تو یہ ایک اجتہاد یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک دین میں نیا کام ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بھی نیا کام دین میں آئے گا تو وہ مردود ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ الفطر اور فطرانہ راشن کی صورت میں ہی نکالا جائے گا۔ اسی کی شریعت نے صفت، جو شریعت نے صفت زکوٰۃ الفطر کی، فطرانے کی بیان کی ہے، وہ راشن کی ہے، تو ہمیں راشن ہی نکالنا پڑے گا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ اگر ان پیسوں سے اگر ان کی مدد کی جائے اور ان پیسوں سے وہ جو مسکین ہے، محتاج ہے، وہ قرضہ اتار لے، یا اسی کو پتہ ہے کہ اس پیسوں سے اس نے کہاں خرچ کرنا اور کہاں ضرورت ہے، تو اس صورت میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، یہ بھی یہاں پہ اس سوال کے جواب ہمارے پاس دو تین قسم کے آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ کہ فقیر جو ہے، کیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھا؟ فقیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھا۔ پھر رقم جو ہے، نقد جو ہے، مال جو ہے، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود ہے۔ درہم موجود تھی، درہم موجود ہیں، دینار موجود ہیں۔ اور پھر فقیر جو ہے، اللہ کے نبی کے زمانے کا فقیر اور ہمارے زمانے کا فقیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا فقیر زیادہ محتاج تھا آج کے زمانے کے فقیر کی نسبت۔ آج کے فقیر کو مل جاتا ہے ہلکا پھلکا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فقیر زیادہ محتاج تھے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی نے زکوٰۃ الفطر، فطرانہ جو ہے، وہ مال کی صورت میں نہیں نکالا۔ فقیر بھی موجود ہے، مال بھی موجود ہے، اور ہم سے زیادہ فقیر موجود ہے، محتاج ہم سے زیادہ محتاج ہیں۔ اس کے باوجود جب اللہ کے نبی نے زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ جو ہے وہ مال کی صورت میں نہیں نکالا بلکہ راشن کی صورت میں نکالا ہے، تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہی جائز ہے اور یہی صحیح ہے کہ ہم راشن کی صورت میں نکالیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے فقیر کے لیے پیسے زیادہ بہتر ہے، وہ قرض دے دے گا، وہ گھر کا کرایہ دے دے گا، وہ کپڑے خرید لے گا، کپڑے نہیں ہیں اس کے پاس، بچوں کی فیس دے دے گا اسکول کی، تو یہاں پہ آپ دو چیزوں کو جو ہے نا وہ ملا رہے ہیں۔ ایک تو ہے کہ زکوٰۃ المال، آپ کے مال سے جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اور ایک ہے فطرانہ یا زکوٰۃ الفطر جسے کہتے ہیں، عید سے پہلے جو دی جاتی ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ زکوٰۃ المال جو ہے وہ وہاں سے جب آپ زکوٰۃ المال سے جو آپ پیسے نکالتے ہیں، وہ آپ فقیر کو مال کی صورت میں دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں یہ بھی رواج غلط ہے کہ ہم زکوٰۃ المال سے جو انسان کا مال ہوتا ہے، جو اس کا نصاب چاندی کی صورت میں یا سونے کی صورت میں پہنچ جاتا ہے یا مال کی صورت میں پہنچ جاتا ہے، ہم اس مال کو اٹھا کے راشن خریدتے ہیں اور فقیروں کو راشن دیتے رہتے ہیں۔ اب رمضان میں اکثر یہ ہوتا ہے، اور یہ بات غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے کہ آپ فقیر کو جو ہے راشن دے رہے ہیں۔ اب فقیر کو مال کی ضرورت ہے، اس کو مال کی ضرورت ہے، وہ آپ والی بات ہے، وہ گھر کا کرایہ دینا چاہتا ہے، وہ کپڑے لینا چاہتا ہے، بچوں کی فیس ادا کرنا چاہتا ہے۔ ہم زکوٰۃ المال سے اٹھا کے اس فقیر کو دے دیتے ہیں راشن، اور وہ راشن کی ضرورت نہیں ہوتا، تو یہ غلط ہے۔ تو اس لیے آپ دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ رکھیں۔ ایک ہے زکوٰۃ المال، آپ کے مال سے جو زکوٰۃ نکالی جائے گی، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ المال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ فقیر کو پورے سال کے لیے اس کو پیسے دے دیں، اس کا جو ہے اس کا جو محتاج ہے، جس چیز کا محتاج ہے، وہ اپنی پوری حاجت پوری کر لے۔ یعنی زکوٰۃ المال پیسوں کی یہ زکوٰۃ المال ہے۔ زکوٰۃ الفطر اور یہ زکوٰۃ الفطر ہے جو ابھی ہم نے دینی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ جب ہم مقصد دونوں کو سمجھ لیں گے نا، پھر ہمیں مسئلہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ زکوٰۃ المال کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو پیسے دے دیں، وہ اپنی حاجت پوری کر لے۔ زکوٰۃ الفطر کا مقصد یہ ہے، یا فطرانے کا جس کو کہتے ہیں، فطرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ عید والے دن کے فقیر باہر نہ نکلیں۔ عید والے دن جس طرح ہم خوشیاں منا رہے ہیں، تو یہ بھی خوشیاں اپنے گھر میں کھائیں پئیں، تو ان کو
گھر کے لیے کھانا دینا ہے, ان کو پیٹ پالنے کے لیے کچھ ہم نے دینا ہے, صحیح. اور پیٹ کھانے سے پالا جاتا ہے. صحیح. تو ان دونوں کو جب مقصد کو آپ علیحدہ علیحدہ دیکھیں گے, ان کو اس کا مقصد زکوٰۃ الفطر کا یا فطرانے کا مقصد سمجھیں گے اور زکوٰۃ المال کا مقصد سمجھیں گے, پھر آپ کو اس مسئلے کی بھی سمجھ آ جائے گی کہ آپ فقیر کو زیادہ مال کی ضرورت ہے یا اس کو راشن کی ضرورت ہے. تو یہ دونوں چیزوں میں جب آپ تفریق کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس لیے عید سے جو ہے وہ تاکہ فقیر جو ہیں وہ ہاتھ نہ پھیلائیں, ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہو. ان 2 دنوں میں, عید کے جو 3 دن خوشی کے ہوتے ہیں, ان میں ان کو دیا جاتا ہے راشن, کھانا پینا, آٹا, گندم, چاول, جو ہر ملک کا جو کھانا ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ باہر نہ نکلے, اپنا پیٹ بھر سکے. تو یہ مقصد ہے فطرانے کا. اور جو آپ نے مقصد بیان کیا کہ فقیر کو زیادہ محتاج ہیں پیسوں کے, وہ مقصد ہے زکوٰۃ المال کا, جو ہمیں اپنے سونا چاندی سے نکالنا چاہیے. اچھا, یہ ایک آخری سوال ہے اور ہوگا بھی آخری اور اہم سوال ہوگا کہ کب دیا جائے زکوٰۃ المال اور زکوٰۃ الفطریہ جس کو فطرانہ کہتے ہیں, یہ کون سے دن دیا جائے؟ کیا ابھی دے سکتے ہیں؟ یہ کوئی کہتے ہیں کہ آپ فجر نماز سے پہلے دیں, ایک حدیث بھی ہے. کوئی کہتے ہیں کہ نہیں, آپ ہفتہ پہلے, مہینے پہلے بھی دے سکتے ہیں. یہ شریعت کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جو ثابت ہے اور صحابہ کرام سے جو ثابت ہے وہ 2 سے 3 دن یا 1-2 دن پہلے دیا کرتے تھے عید سے. کیونکہ جب آپ وہی بات ہوئی, سبب سمجھیں گے آپ, مقصد سمجھیں گے فطرانے کا. آپ جو ہے وہ 20 رمضان کو دے دیتے ہیں فطرانہ, تو فقیر تو وہ کھا کے عید والے دن دوبارہ جو ہے وہ دوبارہ مانگے گا. تو اس لیے عید سے 1-2 دن پہلے آپ نے فطرانہ نکالنا ہے. اور آپ فجر کے بعد نکالیں, یہ بھی غلط ہے. آپ فجر کے بعد کہاں پہ آپ فقیروں کو ڈھونڈتے رہیں گے, اور آ کے نماز کے بعد اگر آپ نے نکالا تو آپ کا فطرانہ ہے ہی نہیں ہے, وہ تو ایک عام صدقہ ہے. ہمارے ہاں جو مساجد میں جو ہے وہ لگائے ہوتے ہیں, انہوں نے چندے باکس لگائے ہوتے ہیں, وہ آپ ان کو دے رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو مقصد پورا ہی نہیں ہوتا نا. صحیح ہے. تو آپ نے عید سے پہلے, خاص طور پہ فجر سے پہلے, یعنی عید سے 1 یا 2 دن پہلے, عید سے 1 یا 2 دن پہلے آپ نے فقیر کو دے دینا ہے اور راشن دے دینا ہے تاکہ وہ عید والے دن باہر نہ نکلے. نہ اتنا جلدی کریں نہ اتنا لیٹ کریں. جلدی ہم جو ہے 20 رمضان کو دیتے لگ جاتے ہیں, تو یہ بھی فطرانہ نہیں ہے, یہ عام صدقہ ہے. کیونکہ آپ جب اس کا مقصد سمجھیں گے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہم نے کب نکالنا ہے. یہ مسجدوں میں آتے ہیں اور یہ زکوٰۃ کی اپیل کرتے ہیں اور فطرانے کی بھی اپیل کرتے ہیں, کیا ان کو دینا؟ ان کو جو ہے اگر تو یہ اب مساجد پہ خرچ کرتے ہیں تب تو جائز نہیں ہے. زکوٰۃ مسجد پہ خرچ, فطرانہ مسجد پہ خرچ کرنا, کسی کی تعمیر پہ خرچ کرنا یہ جائز نہیں ہے. آپ وہی جو ہے فقیر کو ہم نے دینا ہے, وہ اپنے گھر سے جو ہے باہر نہ نکلے, اپنے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا لے آرام سکون سے. یہ فطرانے کا مقصد ہے. جب آپ مقصد سمجھ جائیں گے تو آپ کے سارے سوالوں کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے. السلام علیکم.